الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم رواه أبو داود ورواه البخاري في الأدب المفرد صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر بہت سی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ چرند پرند حیوانات نباتات کو اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھلوں کو اگایا، درختوں کو اگایا، سبزیوں کو اگایا، سورج چاند ستاروں کے نظام کو انسان کے لیے بنایا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن ان اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ آج ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میری اولاد میرے مستقبل کا سہارا بنے، اور میری اولاد ملک اور ملت کی پاسبان اور دین کی ترجمان بنے۔ اب آخر یہ انسان کی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ چونکہ اللہ کی نعمتوں میں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے انعامات میں اولاد کی نعمت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ جب انسان اپنی ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو رفتہ رفتہ جب وقت گزرتا جاتا ہے تو اولاد کی نعمت کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ چند سال گزر جائیں اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر میاں بیوی دونوں ہی پریشان نظر آتے ہیں کہ اولاد کی نعمت نہیں ہے۔ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی ایک حکیم کے پاس، کبھی ایک طبیب کے پاس، کبھی ایک بزرگ سے دعاؤں کی درخواست، کبھی کسی عامل کے پاس۔ مقصد ہوتا ہے اللہ اولاد کی نعمت عطا کر دے۔
کبھی کسی نیک صالح انسان کے پاس جاتے ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، دعا کرو اللہ ہمیں اولاد کی نعمت دے۔ کوئی حج اور عمرے پہ جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں جب بیت اللہ پہ نگاہ پڑے میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہو، میری طرف سے سلام کہنا، مسجد نبوی میں دعا کرنا اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے۔ یعنی انسان اس اولاد کی نعمت کے لیے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہے، اور جب اللہ رب العزت یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان اس طرح قدر نہیں کرتا جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، اولاد کی اس طرح تربیت نہیں کرتا جس طرح اسے تربیت کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ جو ہماری اولاد سے امیدیں ہیں، یہ امیدیں کب پوری ہوں گی؟ اولاد کے وہ کون سے حقوق ہیں جو والدین کے ذمے ہیں کہ والدین ان کی رعایت رکھیں؟ سب سے پہلی چیز، اگر ہماری یہ خواہش ہو کہ ہماری اولاد نیک بنے، دیندار بنے، تو سب سے پہلی چیز ہمیں جب اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا تو ہمیں اپنی رفیق حیات کا جو انتخاب کرنا ہوگا وہ نیک صالح متقی ہو۔ جب عورت نیک صالح متقی ہوگی تو اس کی گود میں پروان چڑھنے والا بچہ بھی دیندار امانت دار ہوگا۔ اگر ایک عورت رقاصہ ہے، رقص کرنے والی ہے، تو جو بچہ پروان چڑھے گا وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر وہ لڑکی گلوکار ہے، اداکار ہے، اس کی زندگی فحش پروگرامات کے دیکھتے ہوئے گزرتی ہے، نیم برہنہ لباس پہن کر بازاروں کی وہ زینت بنتی ہے، تو پھر جو اس کی گود میں بچہ پرورش پائے گا وہ بھی کوئی گلوکار اور اداکار ہوگا، وہ محمد بن قاسم یا صلاح الدین ایوبی یا امام ابو حنیفہ اور امام بخاری نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز، رفیق حیات کے انتخاب میں انسان دینداری کو ملحوظ رکھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ میں نقل کیا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں اور ایک ماں اپنی بچی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا۔ ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے۔ تو آگے سے بیٹی جواب دیتی ہے ان کان عمر لا یعلم فإلہ عمر یعلم، عمر اگر نہیں جانتا عمر کا خدا تو جانتا ہے۔ حضرت عمر یہ جملہ سن کر مکان پہ نشان لگا کے چلے جاتے ہیں، صبح اپنے خادم کو بھیجتے ہیں اور اس بیٹی اور ماں کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے تمہاری رات کی گفتگو سنی اور مجھے بہت اچھا لگا، خصوصاً اس بچی کی زندگی میں تقوی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری رائے ہو تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کر دوں۔ ماں بھی خوش تھی، بیٹی بھی راضی تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کروایا اور اس سے ایک بچی پیدا ہوئی، اور اس سے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک صالح حکمران پیدا ہوئے۔ دیکھیں حضرت عمر نے بیٹے کے رشتے کے انتخاب میں دولت کو، پیسے کو، جائیداد کو، عہدے کو نہیں دیکھا، حالانکہ خود 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں، لیکن اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کرایا جس کی زندگی میں تقوی اور اللہ کا ڈر تھا۔ بیٹا بھی نیک تھا، بیٹی بھی نیک صالحہ متقیہ تھی، ان دونوں کے ملنے سے اولاد جو ہوئی وہ ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس سے عمر بن عبدالعزیز جیسا نیک صالح حکمران پیدا ہوا۔ اس لیے میں نے پہلی گزارش عرض کی، اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا، اپنی ازدواجی زندگی کے آغاز میں ہمیں ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہوگا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تاکہ وہ بچوں کے دلوں میں پھر اللہ کا ڈر اور خوف خدا پیدا کر سکے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ ہے کہ جب اللہ اولاد کی نعمت دے تو انسان اس بچے کا نام اچھا رکھے۔ عموماً ہمارے ہاں ایک فضا بنی ہے، ایسا نام رکھا جائے جو کسی کا نام نہ ہو۔ بہتر ہے ایسا نام رکھیں جو صحابہ کا نام ہو، انبیاء کا نام ہو، تابعین کا نام ہو، صلحاء اور علماء کا نام ہو، تاکہ بچے کی زندگی میں اس نیک نامی کے اثرات موجود ہوں۔
یہ یورپ کے دیکھا دیکھی ہندوؤں کے ساتھ چونکہ ایک وقت گزرا، اس کی وجہ سے یہ اثرات آج منتقل ہیں کہ ایسا نام ہو جو کسی کا نہ ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ اور سلف کے نام رکھنے چاہیے۔ قرآن کریم کے شروع میں اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں۔ قرآن کریم کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں، تو تقریباً 99 نام وہ بھی ہیں، تو یہ لگ بھگ 200 نام بنتے ہیں۔ ان ناموں میں سے انسان خاص طور پہ انتخاب کر کے کوئی نام رکھ دے۔ حضرات سلف اپنے بچوں کا زیادہ تر نام محمد رکھتے تھے یا احمد رکھتے تھے، تو بچوں میں اس کے اچھے اثرات منتقل ہوتے تھے۔ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 593 ہجری کا انتقال ہوا، اور جب انہیں لے جایا گیا تو ایک قبرستان تھا بخارا میں، اس کا نام تھا تربت محمدی۔ انہوں نے پوچھا ان کا نام کیا ہے، تو چونکہ صاحب ہدایہ کا نام محمد نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس قبرستان میں وہ مدفون ہیں جن کے نام محمد ہیں، اور وہ 400 سے زیادہ ہیں، اکثر ان میں محدثین ہیں، اور محمد نام کے علاوہ کوئی اس قبرستان میں دفن نہیں ہے۔ چنانچہ صاحب ہدایہ کو دوسری جگہ دفن کیا گیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیں ان لوگوں میں کتنے اثرات تھے اس بات کے کہ انہوں نے اپنی اولاد کا نام رکھا تو حضور کے نام پہ رکھا۔ علامہ جمال الدین قفطی کی کتاب ہے المحمدون من الشعراء، کہ شعراء میں محمد نام کے کون گزرے ہیں، انہوں نے تمام شعراء کے حالات لکھے ہیں۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں عموماً وہ سب سے پہلے محمد اور احمد نام کے راویوں کے حالات لکھتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، پھر دیگر نام کے راویوں کے حالات۔ تو میں نے پہلی گزارش عرض کی رفیق حیات کا انتخاب، دوسری گزارش عرض کی اس کا نام اچھا رکھا جائے، تیسری گزارش ایک عرض کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو گھر کا جو ماحول فراہم کیا جائے وہ اچھا ماحول دیا جائے۔ بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ اگر ایک بچے کو دینداری کی اچھی تعلیم دی جا رہی ہو لیکن گھر کا ماحول اس کے موافق نہ ہو تو وہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ کولر میں آدمی پانی ڈالے اور نیچے سے ٹوٹی کھول دے تو پانی اس میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ بچہ آداب سیکھے، دین سیکھے، تربیت ہو، گھر کا ماحول اس کے مطابق نہ ہو تو جو سیکھا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے ماحول اسے اچھا دیا جائے۔ چوتھی ایک گزارش، بچے کو صحبت نیک لوگوں کی دی جائے، اسے مسجد کی، علماء کی، دینداروں کی، صلحاء کی صحبت دی جائے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک بات نقل کی سمجھانے کے لیے۔ ایک شیرنی کا بچہ تھا، چونکہ وہ بھی شیر تھا، لیکن اس بچے کو پیدائش کے بعد بھیڑیوں میں رکھا گیا، تو اب وہ بھیڑیوں کے ساتھ رہتا تھا، تو صحبت کی وجہ سے جو بھیڑیوں کی عادات تھی وہ اس بچے میں آ گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پانی پینے کے لیے گھاٹ پہ گئے، تو اب بھیڑیے پانی پی کے چلے گئے، تو یہ جو شیرنی کا بچہ تھا یہ وہاں پانی پینے لگا، تو اس نے اپنا عکس پانی میں دیکھا۔ جب دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو تصور کیا، میں تو ایک شیرنی کا بچہ ہوں، شیر ہوں، میں تو بھیڑیا نہیں ہوں، لیکن صحبت کی وجہ سے دیکھیں اس پر بھیڑیے کی عادات آ گئی تھی۔ تو جب ایک شیر ہو لیکن صحبت بھیڑیوں کی ہو، بکریوں کی ہو، تو بھیڑیوں والی خصلتیں آ جاتی ہیں۔ ایک بچہ نیک بھی ہو لیکن اگر صحبت دینداری کی نہ ہو، فحش ماحول کی ہو، تو اس صحبت کے اثرات اس بچے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ایک شہزادہ تھا، وہ عورتوں کے ساتھ رہتا تھا، زندگی عورتوں کے ساتھ اس کی گزری تھی، تو صحبت کا اثر تھا۔ جب وہ باتیں کرتا تو عورتوں کی طرح ہاتھ ہلاتا، عورتوں کی طرح گفتگو کرتا، عورتوں کی طرح اس کی زندگی میں زیب و زینت آ گئی تھی۔ ایک دن عورتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اچانک کہیں سے سانپ نکل آیا، تو عورتوں نے آواز دی کسی مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ، تو یہ بھی کہنے لگا کسی مرد کو بلاؤ، مرد کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا بھئی تو بھی تو مرد ہے، تو بھی تو مرد ہے، تو اسے مار دے۔ تو دیکھیں عورتوں کی صحبت میں رہ رہ کر شہزادے میں بھی عورتوں کی خصلتیں اور عادات آ گئی۔ معلوم ہوا جس چیز کی انسان صحبت لیتا ہے اس کے اثرات جسم میں منتقل ہوتے ہیں۔
اس لیے اگر صحبت اچھی ہوگی تو اس کے اثرات اچھے جسم میں منتقل ہوں گے۔ انسان کے ظاہر کا عکس اس کے باطن پہ پڑتا ہے۔ اگر ظاہر میں ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے، وضاقتہ شریعت کے مطابق ہے، تو وہ گناہوں سے پھر بچتا ہے کہ میں داڑھی کے ساتھ گناہ کروں گا، لوگ کیا کہیں، میں اس کرتے میں کوئی غلط حرکت کروں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ کرتا، یہ لباس، یہ وضاقتہ اس کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر وضاقتہ ہی خلاف شرع رکھتا ہے تو پھر وہ خلاف شرع عادات بھی اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے ایک اہم گزارش عرض کی، اولاد کو جو صحبت دی جائے وہ نیک لوگوں کی صحبت دی جائے، اس کے اچھے اثرات پھر انسان اولاد کی زندگی میں پائے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ اولاد ہماری نیک بنے، ضروری ہے ہم اس بچے کو نماز کا عادی بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ ان کی عمر 7 سال کی ہو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کی عمر کو پہنچ کر نماز نہ پڑھیں تو تم انہیں تنبیہ کرو، مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو۔ تو دیکھیں شریعت نے 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دیا۔ جو والدین اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنا دیتے ہیں تو اس بچے میں 3 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ پھر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا، اسے معلوم ہوتا ہے میں نے نماز کے لیے جانا ہے، تو وہ وضو کرتا ہے، صاف لباس پہنتا ہے۔ اب جب وہ مسجد آتا ہے تو اس کی زندگی میں صفائی ستھرائی آتی ہے۔ نمبر 2، ایسا بچہ وقت کا عادی بن جاتا ہے، اسے معلوم ہے فلاں وقت میں فلاں نماز ہے، فلاں وقت میں فلاں نماز ہے، تو اس کی زندگی میں نظام الاوقات، وقت کی پابندی آ جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مسجد پہنچتا ہے تو وہاں بیان سنتا ہے، واعظ و نصیحت سنتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، تو یہ بچہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ اس لیے جو بچپن سے نماز کا عادی ہو گیا وہ 55 تک نماز کا عادی ہوتا ہے، اور بچپن سے اگر نماز کی عادت نہ بنی تو پھر بڑھاپے میں نماز کا عادی اسے بنا دینا، جوانی میں بنا دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات سلف بچپن سے تربیت کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں نقل فرمایا، اور الرسالۃ القشیریہ میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے نیک انسان تھے۔ انہوں نے اپنے بچپن کا واقعہ سنایا، فرمایا میرے ماموں تھے محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ، کہا کہ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، اس وقت ان کی عمر 3 سے 4 سال تھی۔ تو ماموں نے اس سے کہا بیٹا جب تم رات بستر پہ جاؤ، سونے لگو، تو اس وقت یہ جو 3 کلمات ہیں اسے پڑھ لیا کرو اور اس کا تصور اپنے دل میں لایا کرو۔ نمبر 1 یہ کلمہ پڑھا کرو، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ شاہدی، اللہ میرے سامنے ہے اور میرے ہر کام پر اللہ مطلع ہے۔ کہا یہ 3 جملے پڑھا کرو اور پھر سو جایا کرو۔ سہل بن عبداللہ فرماتے میں بستر پہ جاتا تو یہی جملے کہتا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ چند دن میں کہتا رہا، پھر ماموں نے کہا بیٹا اب یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھا کرو۔ پھر کہتے میں 7 مرتبہ کہتا۔ چند دن گزرے، ماموں نے کہا بیٹا یہ کلمات 11 دفعہ کہا کرو۔ اب کہتے میں بستر پہ جاتا تو یہ کلمات میں 11 دفعہ پڑھتا۔ چند عرصے تک پڑھتا رہا، اب وہ کلمات میرے دل و دماغ پہ نقش ہو گئے۔ تو ماموں نے مجھے کہا بیٹا جب تم یہ پڑھتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر کام پر مطلع ہے، تو کہا بیٹا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہیں تو رب کے ہوتے ہوئے نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ اللہ ہر چیز پر مطلع ہے، کبھی اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اب یہ جو ماموں نے انہیں بتایا اور تنبیہ کی تو فرمایا وہ وقت پھر وفات تک اللہ نے پھر ان کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی کہ سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے۔ ساری رات ان کی پھر عبادت میں گزرتی تھی، اور ان کا جو دن گزرتا تو وہ روزے میں گزرتا۔
تو یہ تربیت کا اثر تھا، بچپن سے ماموں نے تربیت کی۔ تو اولاد کی جیسی تربیت بچپن سے ہوتی ہے بچہ ویسے ہی پروان چڑھتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ بچہ اگر کسی کو گالی دے دے تو ہنس کے ٹال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بچہ ہی تو ہے۔ بچہ اگر رقص کرنا شروع کر دے تو ٹال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی بزرگ گلی سے گزرے، بچہ پیچھے سے انہیں پتھر مارے، مختلف قسم کے ناموں کے ذریعے سے مختلف قسم کے الفاظ اور جملے کس کے اسے تکلیف پہنچائے، ماں باپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچہ ہی تو ہے۔ آج تو والدین فخر کرتے ہیں، دیکھو تو صحیح یہ میری بیٹی ناچتی کس طرح، میرا یہ بیٹا فلم میں ڈائیلاگ کس طرح کہتا ہے۔ آج تو ہماری ذہنیت بدل گئی۔ تو جب شروع سے ہم نے تربیت نہ کی تو بچہ سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، یہ گالی دینا، یہ لڑنا جھگڑنا، یہ بزرگوں کو تنگ کرنا اچھا کام ہے، ورنہ والدین تنبیہ کرتے۔ والدین نے تنبیہ نہیں کی تو یہ عادات اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہیں، پھر وہ جتنا پروان چڑھتا ہے یہ عادات اس کی زندگی میں رہتی ہیں۔ حضرات سلف اس لیے بچپن سے تربیت کیا کرتے تھے۔ سرگودا میں ایک خاتون تھی، اس کے 2 بیٹے جرنیل بنے فوج کے۔ حالانکہ وہ بڑی سیدھی سادی نیک خاتون تھی، کوئی اس کے پاس تعلیم نہیں تھی، نہ دین کی نہ دنیا کی، البتہ 5 وقتہ نمازی تھی۔ اس سے جب انٹرویو لیا گیا، اللہ نے آپ کے بیٹوں کو نوازا، تو آپ بتائیے آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طرح کی؟ اس ماں نے کہا میں نے ایک عالم سے سنا تھا کہ جو اپنے بچے کو دودھ پلائے باوضو ہو کر ذکر کرتے ہوئے تو اس کا بچہ نیک ہوتا ہے، اللہ اس کے بیٹے کو عزت دیتا ہے۔ تو میں جب اپنے ان بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو میں ذکر کرتے ہوئے باوضو ہو کر پلاتی تھی، تو شاید اللہ نے اس وجہ سے میرے بیٹوں کو عزت عطا فرمائی۔ آج ماں دودھ پلاتی ہے انٹرنیٹ اور کیبل کے سامنے بیٹھ کر، سلف کی مائیں دودھ پلاتی تھی تلاوت کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر، اس لیے بچے کے دل و دماغ میں وہی چیزیں منتقل ہو جاتی تھیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے آپ بیتی، حضرت فرماتے ہیں میری دادی محترمہ قرآن کی حافظہ تھی، جس وقت وہ میرے والد مولانا یحییٰ کو دودھ پلاتی تھیں، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرتے ہوئے، اس کے اثرات یہ ہوئے جب ان کے والد بولنے لگے قرآن کے کچھ حصے کے حافظ ہو چکے، یعنی ماں کی گود میں سن سن کے قرآن یاد ہوا۔ تو حضرات سلف میں خواتین میں بھی یہ معمول رہا، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کی، اللہ رب العزت نے پھر ان کو نوازا۔ اولاد کی تربیت میں ایک اہم چیز ہے کہ انہیں رزق حلال کا کھلایا جائے، انہیں حرام سے بچایا جائے، اس لیے کہ جب لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر وہی اثرات اس بچے کی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں۔ رزق کی مثال پٹرول کی ہے، گاڑی میں پٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، اور دار و مدار اس پٹرول پر ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کا پٹرول اس کا رزق ہے، جیسے گاڑی میں ہر دن پٹرول کی ضرورت ہے، جسم کو رزق کی ضرورت ہے، یہی رزق پھر پورے جسم میں منتقل ہوتا ہے، اسی سے خون بنتا ہے، اس کے اثرات جسم میں جاتے ہیں۔ تو رزق اگر حلال کا ہوتا ہے اس کے اچھے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔